अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल लहुम नबियुहुम, और उनको यानी बनी इसराइल को उनके नबी, कौन से नबी थे ये? हज़रत शमऊन या शमूएल या समूएल, उनके बहुत सारे नाम आते हैं किताबों में। उन्होंने बनी इसराइल को कहा, इन्ना आयत मुल्की ही, के उसके बादशाह की अलामत यह है। बादशाही की अलामत क्या है? किसकी? तालूत की। नाम याद रखें, तालूत। और किससे मुकाबला है? जालूत से। जालूत बातिल है, तालूत हक है। ठीक है, याद रखें ये कुछ चीजें पैरेलल आती है ना। मैंने उस दिन आपसे पूछा था, कुछ सवाल पूछे थे कुरान मजीद के हवाले से, तो मैंने कहा था तालूत हक पे था या जालूत हक पे था। तालूत हक पे है और जालूत बातिल है। जालूत को मारा गया और तालूत ने है वो जीत गया। अच्छा, और दूसरा था हाबील और काबील का। काबील कातिल है, कातिल काबील, काबील कातिल, और हाबील, हाबील शहीद है। ठीक है, हाबील। अच्छा जी, तो तालूत की बादशाही की अलामत यह है, निशानी यह है। आयत कहते हैं निशानी को, आयत कहते हैं अलामत को, आयत कहते हैं मौजजा को। ठीक है, आयत मुल्की ही, उसके बादशाहत की अलामत यह है कि अयतियकुम अत्ताबूतो, एक ताबूत तुम्हारे पास आएगा। ये अलामत है इसकी बादशाह के, ताबूत आएगा। फीही सकीनतुन मिर रब्बिकुम, उसमें सुकून होगा, सुकून का सामान होगा, सुकून वाली चीजें होंगी। जैसे देखकर आंखें ठंडी हो जाती हैं, दिल ठंड पा जाते हैं, वो चीजें होंगी उस ताबूत में। फीही सकीनतुन, उसमें सकीनत है, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। वो बकीयतुन, और उसमें कुछ तबर्रुकात हैं, बकायाजात हैं, कुछ आसार हैं उसमें। मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारूना, जो खानदान मूसा ने मूसा अलैहिस्सलाम की छोड़ी और आले हारून ने हारून अलैहिस्सलाम की छोड़ी। कुछ चीजें थी, उनके तबर्रुकात थे पैगंबरों के, और वो चीजें किस में थी? वो उस ताबूत में रखी हुई थी। तहमिलुहुल मलाइका, उसको मलाइका लेकर आएंगे। मलाइका लेके आएंगे ताबूत को, और ताबूत बड़ा बाबरकत है, सुकून देने वाला है, और उसमें तबर्रुकात हैं पैगंबरों की। इन फी ज़ालिका लआयतन, इसमें बहुत बड़ी निशानी है। लकुम, तुम्हारे लिए, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। बस यहां तक हमने पढ़ना था आज। ये एक आयत करीमा है, ठीक है, 248 नंबर। अब इसमें क्या बयान किया गया है कि देखिए, एक बादशाह है और उस बादशाही की अलामतें बनी इसराइल मांगा करते थे। ये बड़ी खराबी थी पुराने लोगों में। एक एक खराब, बहुत सारी खराबियों में एक ये खराबी थी कि वो पैगंबरों से मोजिजात मांगते थे, और जब उनको मोजज़े दिखाए जाते थे तो फिर वो इनकार कर देते थे। उस वक्त इनकार करना ज्यादा अजाब वाला होता था जब उनको अलामतें भी दिखा दी जाती। अब जरा आपने इसको रिलेट करें अपनी जिंदगी के साथ, ठीक है ना। जब हम अल्लाह ताला से चीजें मांगते हैं ना, और हमारे सामने सब कुछ होता है, हमारे सामने किसी को नहीं पता चलता कि मेरा और अल्लाह का क्या मामला चल रहा है, तो हर चीज जब वाज़ेह हो जाए तुम पर, फिर भी तुम इनकार करते जाओ, तुम्हारा मन और तुम्हारा नफ्स तुम्हें अल्लाह से दूर किए रखे, तो समझ जाओ कि ये इसका इसका वबाल बहुत ज्यादा होता है। तो बनी इसराइल क्या करते थे, इनकी ये आदत थी कि पैगंबरों से मौजज़े मांगा करते थे। और आज हमारी ये हालत है कि आज हम औलिया अल्लाह से करामतें मांगते हैं। पैगंबर तो अब कोई नहीं है ना, तो अब हम लोग क्या करते हैं? वैसे तो रसूलुल्लाह से भी अभी भी लोग मौजज़ात की तलब करते रहते हैं, अभी भी वो इंतजार में होते हैं कि रसूलुल्लाह की मौजज़ात देखेंगे तो तब ईमान लाएंगे रसूलुल्लाह पे। हालांकि ये ज़माना रसूलुल्लाह का है, और रसूलुल्लाह जो है वो अपनी उम्मत की खबर रखते हैं, अभी भी रखते हैं। और औलिया अल्लाह जो होते हैं वो करामतों को वैल्यू नहीं देते। ये जो करामतें होती हैं हमारे लिए होती हैं बड़ी चीज,
औलिया अल्लाह के लिए करामत कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि ये दूर भागते हैं इन ऐसी चीज़ों से जिससे शोहरत हो, जिससे लोग उनके पीछे पड़ जाएं, उनका टाइम खराब करें। वो टाइम को बहुत सबसे कीमती चीज़ समझते हैं, और हर इंसान की ज़िंदगी में होना चाहिए कि वक्त सब चीज़ों से कीमती है। यानी इस जहान में, कायनात में, अगर कोई चीज़ कीमती है तो वो वक्त है। हर एक के पास एक सिर्फ वक्त है, और हर जमाने का बता रहा हूं, हर जमाने में टाइम ही कीमत वाला एक चीज है इस कायनात में। बस टाइम को वेस्ट नहीं करना आपने, बस मेन बात यह है। तो इन्होंने जब अलामत मांगी, बस, और पैगंबर भी आएंगे, वो भी ऐसे कहेंगे अल्लाह ताला से कि या अल्लाह, ये कौम ऐसी है कि ये तो मौजज़े मांगती है हर बात के साथ, तो कोई मौजज़ा भी साथ में दे दिया कर, ताकि ये लोग जो है ईमान तो लाएं। मौजज़ों के बगैर ईमान नहीं लाते। अभी आप देखेंगे बहुत सारे पैगंबर आएंगे। अभी ये तो हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम जो है, वो उन्होंने मांगा है, तो उनके जो है ये बनी इसराइल का मुंह बंद करने के लिए एक अलामत अल्लाह के नबी ने उनको बताई कि ताबूत आएगा, तबर्रुकात तुम्हारे सामने लाए जाएंगे। हाँ हाँ, अब इसमें क्या है, इस आयत करीमा में हमारे लिए क्या है वो देखते हैं जरा। आ, यहाँ से पढ़ते हैं। ये वाकया मैं आपको हल्का हल्का आपको बता देता हूँ, ताकि ज्यादा परेशानी आपको भी ना हो, लंबी बात ना हो। बनी इसराइल ने चूंकि तालूत की बादशाहत पर कोई निशानी मांगी थी, इस पर अल्लाह ताला ने हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तालूत की बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास तुम्हारा वो मशहूर और मारूफ बाबरकत ताबूत आ जाएगा, जिससे तुम्हें तस्कीन मिलती थी। अब तालूत की बादशाहत की ये अलामत है, ठीक है। तालूत कौन है आयशा? तालूत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ससुर हैं। अभी दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र आने वाला है इसके बाद। देखिए, पहले जिक्र आया शमूएल अलैहिस्सलाम का। शमूएल अलैहिस्सलाम ने एक बादशाह मांगा अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला ने तालूत दे दिया। तालूत अब अल्लाह ताला से एक बहादुर जर्नेल मांगेगा, और वो जर्नेल होंगे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। अब फिर दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिलेगी, और फिर वो ऐसी बादशाहत होगी, ऐसी बादशाहत होगी कि उसके बाद जब उनका बेटा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह बनते हैं, तो अल्लाह ताला उनको नबूवत के आला मुकाम पे रखते हैं, और बादशाहत के आला मुकाम पे रखते हैं, और उनको ऐसी बादशाहत दी उनकी दुआ पर कि उसके बाद कयामत तक उन जैसी बादशाहत किसी के पास नहीं आएगी। तो ये सारा वाकया यहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, जिसमें उस ताबूत में हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात होंगे। ये ताबूत अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया था। उसमें तमाम अंबिया कराम की तस्वीरें थी। तस्वीरें थी, तस्वीरें याद रखें। तस्वीरों को, ये तस्वीरों का मामला बड़ा अजीब है। मैंने आपको, जो लोग पुराने हैं उनको तो पता है, ये जो लोग तस्वीरों से मना करते रहते हैं, और तस्वीरों का मामला ऐसा नहीं है कि तस्वीर हराम है, तस्वीर हराम है, ऐसा नहीं है। ये आपको मैं चीज़ें समझाता रहता हूँ अक्सर, ये आपने इसको, इस चीज़ों को समझा करें, ये मेन चीज़ है हमारी पढ़ाई की, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ना, ताबूत है, वो फरिश्ते लेके आ रहे हैं, पैगंबर बता रहा है, और उसमें क्या है, तस्वीरें हैं उसमें, पैगंबरों की तस्वीरें हैं उसमें। आप जो भी तफसीर पढ़ेंगे आपको यही मिलेगा, तस्वीरें थी उसमें पैगंबरों की। तो हर तस्वीर, हर बुत, ये कोई कुफर शिर्क की बातें नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे न फौरन लेके जाया करें। ये वो चीजें होती हैं अलग, वो अलग चीज है, उसकी अपने उसूल हैं जिन चीजों को आपने मना करना होता है। तो उसमें तस्वीरें थी पैगंबरों की, उनके मकानात की तस्वीरें थी, और आखिर में हजरत सैयदुल अंबिया की तस्वीर थी, और उनके मुकद्दस घर की तस्वीर थी। एक याकूत पे थी, जिस पे आप नमाज की हालत में क़याम में हैं, और आपके इर्द गिर्द आपके सहाबा कराम मौजूद हैं। हजरत आदम ने उन तमाम तस्वीरों को देखा। ये संदूक नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता हुआ हजरत मूसा तक पहुंचा। आप उसमें तौरेत भी रखते थे, और अपना मखसूस सामान भी रखते थे। चुनांचे उस ताबूत में तौरेत की तख्तियों के टुकड़े भी थे, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी था। आपके कपड़े भी थे, और आपके नालेन शरीफेन, और हजरत हारून का अमामा, और उनकी असा, और थोड़ा सा मन, मन और सलवा, वो जो मन था ना, मन, वो मन भी इस पर, इसमें मौजूद था, जो बनी इसराइल पर नाजिल होता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जंग के मौके पर इस संदूक को आगे आगे रखते थे,
اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین پہنچتی تھی۔ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں چلتا تھا آیا، جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے تھے۔ یہ ہے وہ عقیدہ جو اہل سنت والجماعت کا خاصہ ہے۔ آپ کو یہ وہابیوں کے پاس، ان باقی جو بگڑ بلے ہیں، کسی کے پاس آپ کو یہ چیز نہیں ملنے والی، بلکہ وہ اس سب کو شرک کہتے ہیں کہ کسی چیز کو بھی اگر آپ نے چوما، یہ زندہ ولی کو بھی اگر آپ نے، اپنے ماں باپ کو بھی، ان کی بھی تھوڑی سی ادب کی نا، تو یہ وہاں سے بھی ڈر جاتے ہیں، شرک ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا۔ یعنی ایسے لوگوں کو ڈرایا وہ مسلمانوں کو، کہ ان کو خاص کر اسی چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے بیچاروں کو، کہ آپ نے مسلمانوں کو مشرک کہنا ہے بس پکا۔ تو یہ ایسے بے وقوف ترین لوگ ہیں اس مخلوق، اور بدترین مخلوق ہے اس زمانے میں۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ بزرگوں، جہاں بھی بزرگ رہتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں ان کے قدم آتے ہیں، جہاں ان کی سانسیں جاتی ہیں، جہاں وہ چلا کاٹتے ہیں، جہاں وہ وظیفہ کرتے ہیں، جہاں وہ ذکر کر لیں، دعا کر لیں، کہاں سے گزر جائیں، وہ سب ہے بابرکت ہے۔ وہ سب راستے، وہ سب برتن جو وہ استعمال کرتے ہیں، وہ کپڑے جو استعمال کرتے ہیں، وہ سب بابرکت ہیں، تبرکات ہیں، ان سب میں برکت ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے جسم مبارک کے جو بال ہوتے ہیں، پھر اولیاء اللہ کے جو کپڑے ہوتے ہیں، چغا ہوتا ہے، ان کے استعمال کی چیزیں، وہ سب تبرکات والی ہوتی ہیں، ان سب سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور اس میں شفا ہوتی ہے۔ آپ کو میں کچھ چیزیں بتاتا رہی ہوں۔ تو یہ تابوت سے اور کیا ہوا، ان تبرکات سے اور کیا ہوتا ہے، کہ ان تابوت، یہ جو تبرکات پڑے ہوئے تھے، اس سے فتح ملتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کا یاد ہے نا آپ سب کو، کہ ان کے ٹوپی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھا، ایک منہ مبارک آپ نے اپنے بالوں میں سیا ہوا تھا، اور اس کو کسی صورت بھی جانے نہیں دیتے تھے۔ سب کو یہ پتا ہوگا یہ واقعہ نا۔ یہ تبرکات کا خاصہ ہوتا ہے، کہ تبرک جو ہوتا ہے، جس جہاں پڑا ہوگا وہاں آپ کو فتح نصیب ہوگی، وہاں سکون ہوگا، وہاں شر نہیں آ سکتا، بہت ساری چیزیں، بہت سارے فائدے ہیں اس کے، بہت زیادہ۔ تو یہ اہل سنت الجماعت کا ہی عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ آپ کو جو ہے نا، یہ چیزیں آپ کو بس ڈرتی ڈرتی ملا کریں گے، وہ ہوئے نہیں، یہ وہ ہے، بہت ساری باتیں کرتے رہیں گے۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ جو ڈرامہ لگا ہے اس کا، ارطغرل کا، ارطغرل میں یہی چیز جو ہے نا وہ اجاگر کی گئی ہے، کہ کیسے پرانے لوگوں کا عقیدہ کیا تھا۔ اوپر جو ابھی جو یہ ساری چیزیں مل گئی ہیں، مکس اپ ہو رہی ہیں، یہ جو مدرسے ابھی 100 سال میں بنے ہیں، 150 سال پہلے بنے ہیں، 200 سال پہلے بنے ہیں، تو یہ کس کس کیا چیز لے کر بنے ہیں؟ تو اس سے پہلے کا کیا عقیدہ تھا؟ آپ یوں سمجھیں کہ جو اس بندے کو بھی اور تغرل ڈرامے سے تھوڑی سی بھی کھچ ہے نا، تھوڑی سی بھی پریشانی ہے، اور تھوڑی سی کراہیت اس کو آتی ہے اور تغرل غازی سے، آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ بندہ بیمار ہے عقیدے کے لحاظ سے، فوراً سمجھ جائیں کہ یہ سیاسی طور پر بیمار آدمی ہے، ڈرا ہوا ہے، یا تو سیاسی طور پر ڈرا ہوا ہے، یہ بادشاہ ہیں سارے سعودیہ والے نے بین کیا ہوا ہے ڈرامہ، اور جتنے جہاں جہاں پر بھی ہے نا وہ بادشاہت ہے اور ڈکٹیٹرشپ ہے، جہاں جہاں پر، ان سب نے ارطغرل غازی کا ڈرامہ بند کیا ہوا ہے۔ اور جہاں جہاں پر وہابی ہے، یعنی کہ اہل سنت والجماعت کے سارا عقیدہ، جتنا بھی عقیدہ ہے، اور اس سے بھی سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ حنفی مسلک، جو کہ احناف ہیں، احناف چونکہ جو ترکی والے ہیں وہ پکے سنی اور حنفی ہیں، اسی لیے آپ کو دونوں چیزیں دکھائی دے گی، حنفی مسلک بھی، اور آپ کو روحانیت بھی، آپ کو جناب وہ صحیح آپ کو دکھائی جاتی ہے، وہاں پہ پرانا عقیدہ، صحیح عقیدہ دکھایا جاتا ہے آپ کو۔ تو آپ جس کو دیکھو نا کہ وہ ڈر گیا ہے کسی بات سے، یار یہ کیا ہے، بس فوراً سمجھ جائیں کہ یہ بندہ جو ہے نا دل کا بیمار آدمی ہے، یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، یہ غلط راستے پہ چل رہا ہے، چونکہ وہ جو دکھایا ہے وہ سب صحیح دکھایا ہوا ہے، وہی سنیوں کا عقیدہ ہے، اور وہی صحیح عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اور یہی ہمارے لیڈر ہوا کرتے تھے، اور ایسے ہی بزرگان دین ہوا کرتے تھے باقاعدہ طور پہ۔ اور پھر وہ سارا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے وہ تبرکات کا ہے، دعاؤں کا سلسلہ چلتا ہے، اذکار کا سلسلہ چلتا ہے، اور کیسے اللہ اور رسول کی محبت میں مست لوگ ہیں۔ تو بڑا خوبصورت کام کیا ہے جس نے بھی کیا، اور ہمارے لیے تو خان صاحب نے کیا کہ ہم پاکستان میں ڈبنگ کروائی اور بڑے اچھے طریقے سے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس میں دونوں کام ہمارے ہیں، ایک تو ہمارے اندر ایک انقلابی روح بیدار ہوئی، دوسرا یہ ہے کہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ جو ہے وہ بچوں کو سکھایا گیا، دوبارہ سے یاد کروایا گیا تاکہ ان کو پتہ ہو، وہ مسلمان اپنے عقیدہ ہی نہ بھول جائیں، کہ یہی کہنا شروع نہ کر دیں کیا کریں جی، کس کی مانے یار، کس کی مانے، یہ باتیں، یہ کم سے کم یہ رٹا ختم ہو جائے، ان کو پتہ ہو کہ ہمارے اکابر کا کیا عقیدہ تھا اور کیا کیسے لوگ تھے۔ تو یہ سارے جو ہیں، یہ تابوت کا سلسلہ بنی اسرائیل کا اب وہ چلا آ رہا ہے، تو اب دیکھیں جو لوگ حق پہ ہیں ان کے پاس ہے تابوت،
ان کے پاس ہے تبرکات۔ جو لوگ تبرکات کا خیال رکھتے ہیں اپنے آبا و اجداد کا، ظالموں کم سے کم اپنے باپ دادا کی چیزوں کو تو سنبھال کے رکھو۔ ہم ایسے لوگ ہیں کہ جب اولیاء اللہ کی بیعت بھی شروع کی نا تو وہ اپنے ماں باپ سے شروع کرتے ہیں، کہ وہ اپنے ماں باپ کی چیزوں کو بھی خیال نہیں کرتے، تبرکات ان کی چھوڑی ہوئی چیزوں کو بھی نہیں رکھتے اپنے پاس، اور ان کو بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے اس کا، کیا کرنا ہے۔ اور جو لوگ آپ کو صحیح عقیدے والے ملیں گے وہ اپنے ماں باپ کا بھی ایسے ہی قدر کرتے ہیں، اور وہ لوگ ان کا خیال رکھتے ہیں، تبرکات کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی عقیدے کے تبرکات کے حوالے سے، پہلے ذرا یہ آیت پڑھ لیں۔ کہتے ہیں کہ اس میں کیا تھا، یہ چیزیں تھیں، ہمیشہ سے اس کو آگے رکھتے تھے تو فائدہ ہوتا تھا، تو تسکین ملتی تھی، لوگوں کے اندر بہادری رہتی تھی۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے تھے اور کامیاب ہوتے تھے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بدعملی بہت بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا، ایک قوم تھی جو بڑی طاقتور تھی، ان کو مسلط کیا، تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے اور اس کو نجس اور گندے مقامات میں رکھا۔ دیکھا آپ لوگوں نے، یہ ایسے ہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے ان خوارج کو، کہ یہ چھوڑتے نہیں ہیں، یہ ایسے مسجدوں کو گرا دیتے ہیں، یہ مزارات کو گرا دیتے ہیں، قبروں کو توڑ دیتے ہیں، ان کو کوئی عقل موت نہیں ہے سرے سے، کہ یہ مسلمان کی قبر ہے، اس پہ تو ٹیک لگانا بھی گناہ ہے، تو یہ کیسے اس کو کلہاڑی برساتے رہتے ہیں، اور اس کو بت کیسے کہتے ہیں؟ خوارج ہے پکے پکے۔ تو یہ دیکھیں، یہ عمالقہ جو لوگ تھے نا، یہ ان لوگوں نے تابوت کو، حالانکہ اس میں پیغمبروں کے تبرکات ہیں، تصویریں ہیں، کم سے کم حیا تو ہونا چاہیے تھوڑا بہت نا، وہ یہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو بندہ بے ادب ہو جاتا ہے نا، اس کے لیے کسی چیز کی بے ادبی کرنا بالکل بھی کوئی چیز معنی نہیں رکھتا ہوتا، کوئی معنی نہیں رکھتا اس کے لیے۔ بات سمجھے آپ کو؟ یہ چکر ہے ان خبیثوں کا، یہ مصیبت ہوتی ہے کہ آپ تھوڑی سی کوئی ایک بے ادبی کرو گے نا، آپ کے لیے ساری بے ادبیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو وہ چھین کے لے گئے اور نجس اور گندے مقامات پر رکھتے تھے اور اس کی بے حرمتی کرتے تھے، اور ان گستاخیوں کی وجہ سے امالکہ کے لوگ طرح طرح کے امراض اور مصائب میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئی، اور انہیں یقین ہو گیا کہ تابوت کی توہین اور بے ادبی ہی ان کی بربادی کا باعث ہے۔ چنانچہ انہوں نے تابوت کو ایک بیل گاڑی پر رکھا، بیلوں کو چھوڑ دیا، اور فرشتے اسے بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لے کے آئے، اور چونکہ اس تابوت کا آنا ہی بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا، لہٰذا بنی اسرائیل نے یہ دیکھ کر طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر ہی لیا اور بلا تاخیر جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت کے آنے سے انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے، جن میں حضرت داود علیہ السلام بھی شامل تھے۔ یہ جو میں نے آپ کو تفسیر سنائی ہے جلالین سے سنائی، اور تفسیر خازن ہے، مدارک ہے، اور بھی سارے تفاسیر میں یہی آپ کو واقعہ نظر آئے گا، جو بھی تفسیر اٹھائیں گے آپ کو یہی ملے گا۔ اب اس واقعے سے کیا ملا، ہمیں کیا سمجھ آئی؟ اس واقعے سے ہمیں کئی باتیں سمجھ آئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز اور احترام کرنا چاہیے، ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، اس لیے ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دیکھیں قبر کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں تو میں اس کر رہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کو آ، کوئی مطلب یہ جہاں بھی انہوں نے سٹے کیا ہوتا ہے نا کسی بزرگ نے، وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے خود ہی، جیسے اصحاب کہف کا ہوا ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ملتا ہے، سیدہ مریم کا ہے، مریم کا جہاں پہ وہ ٹہری، یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ پھر وہ جگہ بابرکت بن جاتی ہے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے سارے آتے ہیں، یہ قرآن مجید کی بات ہے، یہ کوئی تفسیر وغیرہ نہیں ہے۔ اسی طرح تبرکات کی تعظیم گزشتہ انبیاء سے چلتی چلی آ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کو دیکھ لیں، آپ یوسف علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی درست ہونے کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ تبرک کا سب سے بڑی ہمارے پاس دلیل ہے، تبرک، کہ کسی کے کپڑے بھی جو ہے وہ بابرکت ہو سکتے ہیں اور اس سے شفا ملتی ہے۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مزارات پہ جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں اکثر جو کیا کرتے ہیں، جو جو مزار پہ جو کپڑا پڑا ہوتا ہے، چادر جو ہوتی ہے، اس کو چومتے ہیں اور آنکھوں سے لگاتے ہیں، سینے پہ ملتے ہیں، سر پہ ملتے ہیں، وہ صرف یہ تبرک کا چلا آ رہا ہے، یہ قرآن مجید کا ہے، یہ قرآن مجید سے کوئی حدیث نہیں ہے، یہ قرآن مجید میں ہے۔ یوسف علیہ السلام کی قمیص
وہ انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب جو کہ خود بھی پیغمبر تھے ان کے پاس بھیجی کہ اس کو آپ آنکھوں پر لگائیں تو آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ خود بھی پیغمبر ہیں لیکن ہر پیغمبر کا اپنا ایک مزاج ہے، اپنی برکتیں ہیں، اپنا ان کا ایک اپنے معجزے ہیں۔ اسی طرح اولیاء اللہ کا بھی ہے، ہر ولی کے اپنی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، ہر بندہ اپنی ڈیوٹی کا ہے، اپنی ڈیوٹی پہ لگا۔ فرشتے اپنی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں، فرشتے حالانکہ سارے کام کر سکتے ہیں لیکن نہیں، ہر فرشتے کی اپنی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ ہر بندے کی، انسانوں میں سے ہر انسان کی اپنی ڈیوٹی لگی ہے، اپنی ڈیوٹی کے ماتے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، جو بھی ہنر اس کو آتا ہے اللہ نے جہاں 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 کا رزق لگایا ہوا ہے وہ کر رہا ہے اپنا۔ اسی طرح اولیاء اللہ کی بھی ایسی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے کہ وہ ہر بندہ اپنے ماحول میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا جانا اور آنکھوں پہ ڈالنا، آنکھوں پہ ملنا، یہ سب قرآن مجید سے ہے اور تبرک کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تیسری بات، تبرکات کی بے ادبی اور گستاخی گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے اور بربادی کا سبب ہے۔ جب تبرکات کی گستاخی گمراہی اور تباہی ہے تو جن ہستیوں کے تبرکات ہوں ان کی بے ادبی اور گستاخی کس قدر سنگین اور خطرناک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بابرکت ہوتی ہے۔ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے تابوت کے ان میں تابوت میں کیا تھا، نالین شریفین یعنی پاؤں میں پہننے کے جوڑے بھی برکت کا سبب ہے۔ یاد رہے کہ مذکورہ بالا تابوت میں انبیاء کرام کی جو تصویریں تھیں وہ کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تھی۔ سیدہ عائشہ کی تصویر بھی رسول پاک کو دکھائی گئی تھی شادی سے پہلے، اس بارے میں بھی حدیث ملتی ہیں، ابھی دیکھیں گے اس کو انشاءاللہ۔ اچھا، میں آپ کو کچھ آ، م، آپ کو تبرک کے حوالے سے کچھ بتانا چاہ رہا تھا۔ لے، یہاں کچھ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ان باقی متروکہ چیزوں میں سے حضرت موسیٰ کا عصا اور الواح تورات کے ٹکڑے تھے، تورات جس پہ لکھا ہوا تھا اس کے ٹکڑے موجود تھے۔ اچھا، ایک تو یہ حضرت ابو صالح بیان کرتے ہیں کہ اس میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا اساتہ تورات کی 2 تختیاں تھیں اور من رکھے ہوئے تھے، من و سلوہ۔ عطیہ بن سعد بیان کرتے ہیں کہ اس میں حضرت موسیٰ اور ہارون کی لاٹھیاں تھیں، عصا ان کے کپڑے تھے اور الواح تورات کے ٹکڑے تھے۔ بعض نے کہا اس میں ان کی لاٹھیاں اور نعلین تھے۔ دن کے وقت فرشتے تابوت کو لے کر آئے اور بنو اسرائیل ان کو اپنے سامنے دیکھ کر رہے تھے۔ سدی نے کہا کہ کہ یہ فرشتوں نے وہ تابوت طالوت کے گھر کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ تب بنو اسرائیل حضرت شمعون یا حضرت شموئیل کی نبوت اور طالوت کی بادشاہت پر ایمان لے آئے تھے۔ قتادہ نے بیان کیا کہ اس تابوت کو حضرت موسیٰ نے حضرت یوشع کے پاس میدان تیہ میں چھوڑ آئے تھے، وہ وہیں پر رکھا رہا اور بنو اسرائیل اس پر مطلع نہیں ہو سکے حتیٰ کہ فرشتوں نے اس کو اٹھا کر طالوت کے گھر پہ سامنے رکھ دیا، پھر وہ طالوت کی بادشاہت پر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، اب اس کو سنیے گا احباب، یہ حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر صدیق کی جو بیٹی ہے، ان کے غلام عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت اسماء نے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس بھیجا، یعنی عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ کے پاس بھیجا اور کہا یہ رسول اللہ کا جبہ ہے۔ انہوں نے ایک 43 کسروانی جبہ نکلوایا، ایک جبہ تھا جس کی آستینوں اور گریبانوں پر ریشم کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ حضرت اسماء نے کہا یہ جبہ حضرت عائشہ کی وفات تک ان کے پاس رہا، جب ان کی وفات ہوئی تو پھر میں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جبے کو پہنتے تھے، ہم اس جبے کو دھو کر اس کا پانی بیماروں کو پلاتے تھے، اور جب
اس جبے سے ان کے لیے شفا طلب کیا کرتے تھے۔ یہ دیکھا آپ لوگوں نے، صحیح مسلم کی صحیح حدیث شریف، اور یہ ہے عقیدہ صحابہ کرام کا عقیدہ، دیکھیں ٹھیک ہے نا، یہ آپ یہ اس کو، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے، سنتوں سے آتا ہے، حدیث سے آتا ہے۔ تو جبہ رسول پاک کا، اس کو دھویا جاتا تھا اور اس کا پانی پلایا جاتا تھا، اور اس کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے۔ امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا۔ حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے گھر والوں نے حضرت ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے پاس پانی کا ایک پیالہ دے کر بھیجا، مجھے پیالے میں پانی دے دیا، پانی ٹھیک ہے، اور مجھے کہا کہ ام المومنین کے پاس چلے جاؤ۔ اسرائیل نے 3 انگلیاں سکیڑ کر اشارہ کیا کہ وہ چھوٹا پیالہ تھا، چھوٹا سا پیالہ تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سے ایک بال تھا، اور لوگوں کی عادت تھی جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا کوئی مرض لاحق ہو جاتا تو وہ حضرت ام المومنین کے پاس ایک تغار بھیجتا۔ سو میں نے گھنٹی کی شکل میں ایک نلکی دیکھی جس میں آپ کے سرخ رنگ کے منہ مبارک تھے۔ سمجھے بات کی کہ سیدہ ام المومنین ام سلمہ نے آپ کے بال مبارک کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا تبرک کے لحاظ سے، اور جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس کو پانی میں رکھتے اور پھر وہ پانی مریض کو پلایا کرتے تھے، اور اس سے ان کو شفا ہوا کرتی تھی۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے جب یہ حدیث سنی بخاری شریف کی، تو انہوں نے فرمایا مراد یہ ہے کہ جو شخص بیمار ہو جاتا وہ اپنا برتن حضرت ام سلمہ کے پاس بھیجتا، وہ اس برتن میں ان مبارک بالوں کو رکھ دیتی اور اس برتن میں ان بالوں کو بار بار دھوتی، پھر برتن والا حصول شفا کے لیے اس غسالہ کو دھون کو پی لیتا یا اپنے بدن پر ملتا، اور اس کو اس کی برکت حاصل ہو جاتی۔ اس کو بولتے ہیں تبرک۔ حضرت امام بیہقی نے اس کو روایت کیا، سنیں ذرا، امام بیہقی نے جعفر بیان کرتے ہیں کہ جنگ یرموک کے موقع پر حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی گم ہو گئی۔ یرموک کی جنگ بہت بڑی جنگ تھی انگریزوں سے، انہوں نے کہا اس کو تلاش کرو، انہوں نے بار بار ڈھونڈا، وہ ٹوپی نہیں ملی، بالآخر وہ ٹوپی مل گئی، وہ بہت بوسیدہ ٹوپی تھی۔ حضرت خالد نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا اور سر کے بال منڈوائے تو صحابہ ہر طرف سے آپ کے بال مبارک لینے کے لیے جھپٹ پڑے، میں نے بھی آپ کے چند بال لے لیے اور میں نے اس کو اس ٹوپی میں رکھ لیا۔ اس کے بعد میں جس جنگ میں بھی شریک ہوا تو یہ ٹوپی میرے ساتھ ہوتی تھی اور مجھے اس جنگ میں فتح نصیب ہو جاتی تھی۔ اس حدیث کو امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے، مستدرک صحیح حدیث ہے، یہ دونوں سند صحیح ہیں۔ آپ نے دیکھا ان کا عقیدہ، دیکھا صحابہ کرام کا۔ اب امام نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ اس آیت سے چند فائدے ملے ہمیں۔ دیکھو بھائی، بزرگوں کے تبرکات سے برکت لینا سنت انبیاء ہے۔ حضرت خالد کی ٹوپی میں حضور کا بال شریف تھا جسے اوڑھ کر وہ جنگ کیا کرتے تھے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بزرگوں کے تبرکات سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور دلوں کو چین حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس حضور کا جبہ مبارک تھا جسے دھو کر بیماروں کو دوا پلاتی تھی۔ بادشاہ روم نے حضرت عمر سے درد سر کی شکایت کی، آپ نے حضور علیہ السلام کا بال مبارک ایک ٹوپی میں سی کر بھیج دیا جس سے اس کا سر درد جاتا رہا۔ امیر معاویہ نے وصیت فرمائی تھی کہ حضور کے تبرکات یعنی بال، ناخن وغیرہ میری ہونٹوں پر رکھ دینا، اور حضور کا تہبند شریف سر پر۔ اس قسم کی بہت سی روایتیں اگر مع ثبوت چاہیے تو ہماری کتاب جاء الحق میں دیکھیں۔ تو یہ ساری یہ سارے صحابہ کرام کے عقیدے تھے کہ تبرکات چیزیں ہوتی ہیں، ابھی بھی تبرکات الحمدللہ بہت جگہ ہیں، جو لوگ ترکی جا سکتے ہیں وہ تو وہ تبرکات بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور ہماری پہنچ یہاں ہے کہ ہم لوگ یہاں بھی جو جو کچھ مل جاتا ہے تو اس کو جانے نہیں دیتے۔ تبرکات شریف کا جلوس نکالنا سنت ملائکہ ہے، ملائکہ جلوس کی شکل میں لے کے آئے تھے نا، اسی لیے آج بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تبرک کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے اور جلوس کی شکل میں منتقل کیا جائے۔ اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا شیشان کا، چیچنیا کا جو صدر ہے وہ کیسے اس برتن کا وہ جو
कटोरा है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चला आ रहा है, वो तबर्रुक के तौर पे जब उनके मुल्क में आया तो उन्होंने क्या खूबसूरत जो है वो मंजर दिया दुनिया को। आपने सबने देखा होगा ना, सबने देखा होगा ना। मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा और वो हम लोगों ने सबने देखना है, ठीक है। मैं आपको भेज दूंगा, आपके ग्रुप में भेजूंगा इंशाल्लाह ताला। वो बहुत जबरदस्त मंजर है जब वो कैसे, ये फरिश्तों की सुन्नत है तबरुकात को ऐसे इज्जत देना और ऐसे जुलूस की शक्ल में इतने ज्यादा कर देना। चेचनिया का स्पेलिंग क्या है? चेचनिया, क्या लिखूं? ले, वही आ गया देखो। ये देखें, ये देखो कैसे आ रहा है। इतना जबरदस्त उसने किया कि यार क्या जन्नती आदमी है, दिल खुश हो गया। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये ये खुद लेके आ रहा है, ये खुद, ये चेचनिया का सदर है, ठीक है। वो बर्तन है उसके पास और ये लेके आ रहा है। ये है फरिश्तों के वो जो मैंने बताया आपको सुन्नत के जुलूस की शक्ल में लेके आना। देखो सारे लोग खड़े हैं उसके, सारे वो जरा ये देखिए, ये वो तबर्रुक है जो कि लेके आ रहे हैं। ये लिखा हुआ है नीचे, प्रॉफिट मोहम्मद बाउल वाइल डिलीवरिंग टू चेचनिया। क्या खूबसूरत मंजर है। ये देखें, प्रोटोकॉल देखें। ये सूर्य बकरा है, सूर्य बकरा में हम पढ़ रहे हैं। ये एक गाड़ी है ना, अब ये गाड़ियां देखें। ये देखें, देखें गाड़ियां देखें जरा, गाड़ियां देखें। ये एक बाउल है जिसको वो लेके आ रहे हैं। सुभान अल्लाह ताला। देखिए ये इज्जत देते हैं ये लोग। ये है पक्के सुन्नी, पक्के मुसलमान, खूबसूरत लोग। और इतना रोता है ये, इतना जबरदस्त, इसके लिए तो दरवाजे सारे खोल दिए। मदीना मुनव्वरा आके भी हुजरे मुबारक का दरवाजा भी खोला गया है। ये देखें क्या खूबसूरत लोग हैं। इतना प्रोटोकॉल है, वो देखें, ये देखें जरा। हमारे प्रोटोकॉल क्या प्रोटोकॉल है, हम तो क्या जलील ख्वार लोग हैं हम लोग, हमारे कसम से। लोग ये हैं, सारे लोग खड़े हैं, लेकिन पूरे रास्ते पे लोग खड़े हैं। और ये गाड़ियां देखें जरा। तो वो फरिश्तों ने ताबूत को लेके आए बनी इसराइल में, और ये अलामत थी तालूत अलैहिस्सलाम की जो है बादशाहत की, कि ये बादशाह बन गए हैं। वो पैगंबर नहीं थे, बादशाह थे, लेकिन बादशाह भी किसके थे? वो हजरत शमूएल के बादशाह थे। अच्छा, जब ये पहुंच जाते हैं, ये देखिए, ये बादशाह लेके आया। और ये देखें, ये उसने फिर दिखाया, सबको जियारत करवाई। उसके बाद वो सारी फैमिली के लोग आते हैं। ये देखिए पहली दफा जियारत की इसने अभी। अभी तक तो ये ताबूत संदूक में था ना, संदूक में था। संदूक से निकाल के देख रहे हैं, देखें। ये वीडियो अगर अच्छी वीडियो देख लेना, फिर अच्छी वाली देखना, अगर अच्छी क्वालिटी में देखिए। कैसे आशिकान रसूल हैं यार। सारी फैमिली के छोटे बड़े सारे रो रहे हैं, सारे बड़े बड़े देखिए, बड़े बड़े मुफ्ती आए हुए हैं। आज पे पानी पिया, फिर उन्होंने पानी पिया है क्योंकि इसमें शिफा है। इन्होंने पानी पिया और सबको पिलाया। शायद जमजम होगा ये पानी, आम पानी भी नहीं होगा, जमजम होगा, लाजिम बात है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला। ये अच्छी मिसाल थी, मैंने कहा जरा मिसाल दिखा दूं आपको। एक अच्छी मिसाल थी। अच्छा जी,
तीसरा फायदा इस आयत करीमा का क्या है कि तबरुकात शरीफ का जुलूस निकालना सुन्नत मलाइका है। इसका जो चौथा फायदा हुआ वो ये है कि तबरुकात की जियारत करना सुन्नत बुजुर्गान दीन है। जैसे आजकल बाल शरीफ की जियारत बहुत ज़्यादा होती है, मुँह मुबारक चूंकि पूरी दुनिया में फैल गए हैं ना, मुँह मुबारक रसूल पाक के हर सुहाबी ने ले लिए थे ना। और फिर सहाबा कराम जो थे वो सफ़र करते थे। कुछ आशिकान रसूल जो है वो मदीना मुनव्वरा से, मक्का से, शाम से लेके आए अपने पास। हाँ, तो फौरन जब आपको कोई बताया कि मुँह मुबारक है तो आपने फौरन इनकार नहीं करना। ऐसा ना हो कि ऐसे गुनाह हो जाए, तो बस ठीक है, बस खामोशी भी एक हमारा दीन खामोशी का भी होता है। तो खामोशी इख्तियार कर लिया करें, ठीक है यार, नहीं पता हमें, पता नहीं है कि नहीं है। अगर ज्यादा लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो समझ जाए कि इसमें बरकत है, बाकी है। वरना अल्लाह ताला किसी के दिल में ऐसी मोहब्बत नहीं डालता, ऐसे नहीं डाल देता, कुछ ना कुछ होता है उसमें। तबरुकात के सबूत के लिए मुसलमानों में शोहरत होना ही काफी है। अब देखा, मैंने अभी आपको कहा ना कि रश अगर लगा हुआ है ना तो ये शोहरत है मुसलमानों में, तो समझ जाए कि यहाँ कुछ ना कुछ है। अच्छा, इसीलिए बुखारी की हदीस जरूरी नहीं, ठीक है, इसके लिए बुखारी की हदीस जरूरी नहीं होती। कि अगर कोई आपको कहे ना कि ये रसूल पाक का मुँह मुबारक इस शहर में है, तो वो वाकई हो सकता है, इसलिए कि वो तबरुकात लोगों ने संभाल के रखी है। हमारे लोग जान छिड़कते हैं रसूल पाक सल्लम के उनके तबरुकात पे, आपकी अहादीस पे। हमने कितनी ही मेहनत से अहादीस का पूरा एक पूरी साइंस बनाई हुई है, ताकि रसूलुल्लाह की कोई हदीस भी ज़ाया ना हो हमसे। और उसमें अच्छी बुरी देखा जाए कि कौन सी सही है, कौन सी ज़ईफ है, कौन सी है, कौन सी नहीं है। और इसी तरह रसूल पाक की सुन्नतें भी हमने संभाल के रखी हैं। हर सुन्नत पे रसूलुल्लाह का अमल जारी है पूरी दुनिया में, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मज़ाहिब अरबा जो बने हैं, अल्लाह पाक ने सुन्नतों की हिफाजत के लिए बनाए हुए हैं। और वो हर सुन्नत पे अमल चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तो इसीलिए जो रसूल पाक की ज़ात के साथ जो चीज़ें मुंसलिक थी, ये तो तालीमात है ना। अहादीस और सुन्नतें ये तो तालीमात है। आपकी ज़ात मुबारका से जो कुछ रिलेटेड है, मुताल्लिक है, उसकी भी मुसलमानों ने इंतहा कर दी उसकी इज्जत में, एहतराम में। कि हमने मदीना मुनव्वरा के चक्कर काटते हमारे लोग जन्नत थकते नहीं है, बल्कि तमन्ना यही होती है कि बस इधर ही नौकरी लग जाए। यानी अंदाजा करें, जहां रसूल पाक खुद आराम फरमाए, लोगों की मोहब्बत है उसे कि वो जन्नत का टुकड़ा है। और इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना कि वो जन्नत का टुकड़ा है। और सबका महवर है, ईमान का महवर है। लेकिन रसूल पाक के जो बाल मुबारक जो दुनिया में सारे तकसीम हो चुके हैं, जो आपके कपड़े मुबारक तकसीम हो चुके हैं, आपके आसार हैं, वो भी सबके सब लोग उस पर जान छिड़कते हैं। और सबसे खूबसूरत जगह पे हिफाजत के साथ रखा होता है, अदब और एहतराम के साथ रखा होता है, जहां भी आप देखेंगे। अल्लाह अकबर। अच्छा देखिए ना, आप इसकी कहते हैं कि इसके लिए बुखारी की हदीस जरूरी नहीं है तबरुक के लिए, ठीक है, बस मुसलमानों में शोहरत ही काफी है। क्योंकि इसराइलियों ने उन तबरुकात को फकत शोहरत से पहचाना। हजरत शमूएल ने तस्दीक बाद में की थी। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम तो बाद में आए ना। वो तो मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, यूशा बिन नून के बाद आए हैं। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम, उससे पहले क्या था? उससे पहले लोग शोहरत की वजह से ही ईमान रखते थे कि ये उनके तबरुकात हैं, और अपने साथ साथ रखते थे। और उससे उसके वसीले से दुआएं मांगा करते थे और शिफा मांगते थे। तबरुकात की बेहुरमती कुफ्फार का तरीका है, जैसे वहां भी करते हैं जो खबीस है, गंदे। अच्छा, सातवां फायदा क्या है? तबरुकात का गुम हो जाना मुसीबतों और बलाओं की अलामत है। कि ताबूत गुम होते ही बनी इसराइल पर मुसीबतें आई। हजरत उस्मान गनी के हाथ से हुजूर की अंगूठी गुम हो जाने पर हुकूमत में गड़बड़ मच गई। हजरत सुलेमान की अंगुश्तरी का गायब होना तकलीफ का बायस हुआ। आठवां फायदा इस आयत का यह हुआ कि जिस चीज को बुजुर्गों से निस्बत हो जाए वो मुतबर्रिक है। और इससे फैज पहुंचता है। पैगंबरों की तस्वीरों को तो पैगंबरों से सिर्फ नकलो हिकायत की निस्बत थी। हजरत मूसा के अमामा, नालेन शरीफ वगैरह को तो कुछ मुद्दत उन बुजुर्गों के साथ रहने की निस्बत थी, जिससे उन चीजों में सुकून कल्ब बख्शने की तासीर पैदा हो गई थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज में नबीना आंख में रोशनी दे देने की तासीर रखी अल्लाह ताला ने। इसलिए तो फरमाया, इजहबू बिकमीसी हाजा, कि मेरी इस कमीज को ले जाओ, फालकूहु अला वजह अबी। तो ये हमारा जो है तबरुकात का बड़ा खूबसूरत एक जो है हमारा एहतमाम किया जाता है। और ये बड़ा ही खूबसूरत रूहानियत से भरपूर हमारा अकीदा है। और इससे बहुत सुकून मिलता है अच्छे लोगों को हमेशा। चले जी, तो ये थी हमारे आज का हमारी आयत करीमा जो हमने पढ़ी।
میں کچھ آیات یہاں سے بہت عرصے سے چاہ رہا تھا کہ کچھ آیات آپ کو یہاں سے پنٹرسٹ سے بھی سناؤں آپ کو. پنٹرسٹ بڑا زبردست قسم کی یہ ایپ ہے جس سے آپ کو نا بڑا مزہ آتا ہے چیزیں دیکھنے کا سیکھنے کا. اللہ اکبر. لیکن چلیں اس کو رکھیں گے, ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہاں سے کچھ نہ کچھ آیات پڑھتے رہا کریں گے, ابھی تو ٹائم ختم ہو رہا ہے. اچھا یہاں پہ دیکھیں, میں ایک دو آیات برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں. یہاں لکھا ہے علم یعلم بان اللہ یرا, سورت العلق میں پہلی سورت جو نازل ہوئی اس میں اللہ پاک نے فرمایا علم یعلم بان اللہ یرا, کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یہ اتنی بڑی آیت ہے نا کہ اللہ پاک نے فرمایا, 5 لفظ ہیں کہ علم یا علم, کیا وہ نہیں جانتا, بأن اللہ یرا, کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اگر یہ عقیدہ پیدا ہو جائے انسان کا تو یہ ایمان اور اسلام کا کلائمیکس ہے. یہ اس کو احسان کا درجہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اور اللہ کا آپ کو دیکھنا. اگر یہ عقیدہ اور یہ یقین پختہ ہو جائے تو انسان پکا مومن بن جاتا ہے, پکا مسلمان ہو جاتا ہے, بلکہ پکا محسن بن جاتا ہے جو کہ اعلیٰ درجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ یاد رکھو, جس کسی کو تکلیف آئے نا وہ یہ آیت کریمہ یاد کر لے بس, علم یعلم بأن اللہ یرا, کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. بس یہ یاد رکھو. دوسری آیت کریمہ یہاں لکھی ہے, بڑی خوبصورت لکھی ہے, یا ایہا الذین آمنو آمنو. یہ شاید بہت سارے آپ میں سے لوگوں کو نہیں آتا ہوگا اس کا معنی جو عربی نہیں پڑھتے. یہ دیکھیں 2 لفظ ایک جیسے دکھائی دے رہے ہیں, آمنو اور آمینو. یہ جو آمنو ہے نا یہ پاسٹ ٹینس کا ہے, وہ سب ایمان لائے. یعنی یا ایہا الذین آمنو, اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو, آمنو ایمان لاؤ. اندازہ کریں کیسے آپ کہہ رہے ہیں مومنو, پھر کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ. اس کا نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھو, اے یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگو جو ظاہری طور پر ایمان لائے ہو, آمنو عملی طور پر بھی ایمان لے آؤ. یہ ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے ذرا, میں کس قسم کا مسلمان ہوں, کس لیول کا مسلمان ہوں. تو یہ آیت کریمہ بڑی خوبصورت ہے, 4 لفظ ہیں یہ بھی, یا ایھا الذین آمنو آمنو, اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اب پکا پکا سچا سچا ایمان لے بھی آؤ. اب دیکھیں یہ آیت کریمہ لکھی ہے, لا تجسسو. لا تجسسو کا مطلب ہے کہ جاسوسی مت کرو. ایسے یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے جب ہم میاں بیوی ایک دوسرے کے پیچھے پڑتے ہیں نا کہ دیکھوں کیا ہے, میسیجز کہاں سے آ رہے ہیں, موبائل کہاں سے, کیا کہاں قدم رکھا, کہاں قدم نہیں رکھا. ایسی چیزیں تکلیف دہ ہوتی ہے, اذیت ہی ملتی ہے اس سے, اذیت میں. اللہ پاک نے فرمایا لا تجسسو, جاسوسی مت کرو ایک دوسرے کی, ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو. بس یہ جاسوسی ہمارے دین میں گناہ ہے, یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ سے ہے, ٹھیک ہے. سبحان اللہ. بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ, ہم اس پہ قادر ہیں کہ ان کو دوبارہ سے بنائیں. سبحان اللہ. چلیے جی, آپ کے ذہن میں کچھ ہے تو آپ ضرور شیئر کریں احباب. یہ میں پڑھتا رہوں گا انشاءاللہ, ہم پڑھتے رہیں گے اسے. چلیں, آپ کے ذہن میں کچھ ہے تو بتائیں, ورنہ پھر بس. چلیں, بہت شکریہ احباب آپ سب دوستوں کا. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. حرمین شریفین کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں حرمین شریفین کی زیارت عطا فرمائے. حرمین آتی رہا کرو یار درسوں میں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہماری ڈاکٹر حرمین شریفین, اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت بار بار نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی عزت, احترام اور مقام اور عظمت اور رفت اور مزید اس میں اضافہ فرمائے. جو لوگ حرمین شریفین کے دشمن ہیں اور ان کی شان کو گھٹاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک و برباد کر دے.
اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی عظمت اور اس کی بزرگی اور جلال ہمیشہ قائم دائم رکھے، اس کا نور پوری دنیا پہ وہ چلتا رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار وہاں جانے کی اور خانہ کعبہ کے طواف کی، رسول اللہ کے سلام کی بار بار ہمیں توفیق عطا فرماتا رہے، اور یہ شرف اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا رہے، ہمارے بچوں کو بھی عطا فرماتا رہے، اللہ تعالیٰ ہمارے نسل کو بھی سب کو اللہ تعالیٰ صحیح عقیدے پر رکھے، کہ وہ بھی تبرکات، خاص کر تبرکات کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ صحیح عقیدے پر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ابھی جو حرمین شریفین اور سعودیہ پہ جو لوگ قابض ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو حرمین شریفین کی عزت اور احترام دکھائے، ان کو سمجھائے اللہ تعالیٰ، اور ان سے کروائے اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ لوگ فیصلے کرتے ہیں۔ ان ظالموں نے وہ جو مساجد پہ یہ جو تھے نا، جو تھے مزارات تھے جتنے بھی صحابہ کرام کے اور اہل بیت کے، وہ سب گنبد انہوں نے سارے جتنی بڑی عمارتیں بنی ہوئی تھی نا وہ سب گرا دی، اور اندازہ کریں آپ، اور جو خانہ کعبہ ہے نا ان کے آس پار ارد گرد بڑی بڑی عمارتیں قائم کر دی ان ظالموں نے۔ دونوں کام الٹے کیے ہیں انہوں نے، دونوں کام الٹے کیے ہیں۔ اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اقصیٰ کو بھی آزاد کر دے، مسجد اقصیٰ کو بھی، اور یہ مسجد حرمین شریفین کو بھی اللہ تعالیٰ آزاد فرمائے، کیونکہ یہ بھی ان غلط لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ یعنی اندازہ کریں نا کہ وہ بڑے بڑے گنبد بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے خوبصورت مزارات بنے تھے صحابہ کرام کے، ہر ایک کا نام لکھا ہوتا تھا کہ کون کس کا مزار ہے، کہاں جا کے کیا سلام پڑھنا ہے، وہ سارا انہوں نے مٹا دیا، سارے عمارات گرا دی، کہتے ہیں یہ نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، غلط ہے، وہ سارا ختم کر دیا، اور خانہ کعبہ کے بالکل سامنے انہوں نے ایسی فلک بوس عمارتیں کھڑی کر دی ہیں کہ اس کا اب خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو خانہ کعبہ چھوٹی سی ایک عمارت بن گئی ہے۔ اب چاہیے یہ تھا کہ وہ یہ خانہ کعبہ دور 5 15 15 کلومیٹر سے نظر آتا۔ یہ جو مسجد عائشہ ہم جاتے ہیں عمرہ کے لیے، وہاں سے نیت کرنے کے لیے، چاہیے یہ تھا کہ مسجد عائشہ سے ہمیں خانہ کعبہ نظر آتا، اتنی دور سے نظر آنا چاہیے تھا۔ اس کے لیے انتظامات کرتے، سارے اس کو دور کر دیتے، ساری بلڈنگز کو۔ ان ظالموں نے یہودیوں سے پیسے لے لے کے، یہودیوں کی بلڈنگز ہیں، آپ کو سب کو پتا ہوگا، جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں، آپ ان کے ہوٹلز کے نام نکالیں، ان کے آنرز کو نکالیں، آپ کو پتہ لگ جائے کہ وہ سب یہودیوں کی ہیں۔ مسجد نبوی کے ارد گرد جتنے بھی شو روم بنے ہوئے ہیں، جتنے بڑے بڑے آپ کو بوتیک نظر آتے ہیں، وہ یہودیوں کے ہیں۔ حیران ہو جائیں گے آپ کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے حرمین شریفین کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کو، اللہ تعالیٰ ان کی بزرگی کو اللہ پاک قائم و دائم رکھے، اور کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ سب ایک وقت کے لیے ہے، سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سچے پکے لیڈر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس امت کو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کا عقیدہ بھی صحیح سلامت رکھے، اور ان کو حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے لشکر میں اللہ تعالیٰ رکھے، صحیح عقیدے والوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سبق کے یہ جو ہم نے آیت کریمہ پڑھی، اس آیت کریمہ میں جس میں تبرکات کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کے حال پہ رحم فرمائے، ان کی قبروں کو کشادہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی بالایمان اس کلمے کے ساتھ فرمائے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ احباب، سب دوستوں کا، سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔